ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء عظام، شہداء کرام مسلمانوں کی شفاعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت سے بے شمار گناہوں کو بخش دے گا، گناہ گاروں کو بخش دے گا۔ شفاعت کا اولین اور اعلیٰ حق شفیع محشر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ جس انسان نے کلمہ پڑھا ہوگا حضور اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا کون حقدار ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری شفاعت کی سعادت اسے حاصل ہوگی جو اپنے دل اور نفس کے خلوص کے ساتھ کلمہ شریف پڑھے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم بارگاہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، میں تیری شفاعت کروں گا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کو وہاں اس دن کہاں کہاں تلاش کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 3 جگہوں پر میں تجھے ملوں گا۔ ایک پل صراط ہے، دوسرا میزان ہے، تیسرا حوض کوثر ہے۔ شفیع محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آنے والا آیا، مجھے اختیار دیا کہ میں یا تو اپنی آدھی امت جنت میں داخل کرا لوں یا شفاعت پسند کروں۔ تو میں نے شفاعت کو پسند کیا۔ یہ ہر اس انسان کے لیے ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور اسی حالت پر مرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص باوضو ہو کر کلمہ شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 12 مقامات عطا فرمائے گا۔ پہلا، اسلام کی حالت میں دنیا سے اٹھایا جائے گا۔ دوسرا، جاں کنی کی سختی اس پر آسان ہوگی۔ تیسرا، اس کی قبر روشن ہوگی۔ چوتھا، منکر نکیر اس کے سامنے اچھی صورت میں آئیں گے۔ پانچواں، قیامت کے دن شہداء کی جماعت کے ساتھ اس کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ چھٹا، میزان عمل میں اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا۔ ساتواں، پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ آٹھواں، اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ دوزخ پر حرام فرما دے گا۔ نواں، شراب طہور سے سیراب کیا جائے گا۔ 10واں، جنت میں 70 حوریں اس کی بیویاں ہوں گی۔ 11واں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو قبول ہوگی۔ 12واں، اللہ تعالیٰ کا دیدار اس کو حاصل۔ ایک دفعہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ فلاں صحابی نزاع کے حالت میں ہیں، آپ تشریف لائے۔ اس کو تلقین کرتے مگر اس کی زبان کی قوت گویائی ساتھ نہ دیتی تھی۔ اس نے ناچار کلمے کی انگلی آسمان کی جانب اٹھائی اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا۔ اسی وقت سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ صحابیوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، اس وقت تبسم کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے اس بیمار کو کلمہ شہادت پڑھنے کے لیے کہا اور اپنی زبان سے یہ پڑھ نہ سکا تو اس نے اشارہ آسمان کی طرف کیا۔ ادھر ارحم الراحمین کی سرکار سے ملائکہ کو ندا ہوئی کہ میرے بندے کی زبان بند ہوئی اور کسی کو اپنے کلمے کا گواہ نہ بنا سکا۔ تب اس نے ہماری طرف رجوع کیا، کیونکہ ہم سینوں کے راز سے واقف ہیں، اس لیے ہمیں اپنے کلمے کا گواہ بنایا۔ ہم نے اس بندے کو بخش دیا، وہ ہمارا بندہ ہے اور ہم اس کے خدا ہیں۔ کیونکہ کبھی کبھی مرتے وقت انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے، منہ سے کلمہ نہیں نکلتا، لیکن دل میں اس کا اعتقاد موجود ہے،
تو نجات کی امید قائم۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی پیشانی پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا ہے۔ جس وقت ملک الموت مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اور مسلمان ملک الموت کی صورت دیکھتا ہے تو سب سے پہلے ملک الموت کی پیشانی پر جو کلمہ لکھا ہے اس پر نظر پڑتی ہے، اسے پڑھنے لگتا ہے۔ ادھر اس نے ملک الموت کی پیشانی کا لکھا ہوا کلمہ پڑھا، ادھر حکم ہوا ہمارا بندہ کلمہ ختم نہ کرنے پائے، عین کلمہ پڑھنے کی حالت میں اس کی جان قبض کر لی جائے۔ حکم الہی کے مطابق ملک الموت لفظ اللہ پر مومن کی روح قبض فرما لیتے ہیں اور روح کو جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے، کیونکہ خدا نے اپنے نبی کی زبان سے فیصلہ فرما دیا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنت، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ مسلمان جنت میں داخل ہوا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک عرش معلیٰ کے سامنے ایک نور کا ستون ہے، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ ستون ہلنے لگتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے رک جا، تو وہ کہتا ہے کیسے رک جاؤں، کیونکہ کلمہ پڑھنے والے کی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے میں نے اس کی مغفرت کر دی، تو وہ ستون رک جاتا ہے۔